محبوب جے جدائی کھا پو اما سائن گھر جو نالو بیت الحزن رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طالب اما خدیجہ جو وصال تھو حضور علیہ السلام ان سال جو نالو عام الحزن رکھو مانا غم واری سال. اللہ اکبر. ان مصطفیٰ کریم جے میں اما خدیجہ جدا تھی ونجے حضور علیہ السلام سال جو نالو عام الحزن رکھن. سیدہ تو عالم ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا عالم کون ہوئی یعنی اما شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو فرمائے یعنی سرکار جو وصال تھو تو مدینے شریف میں جو کو روڑ جو آواز ہو انہیں محسوس پہ تھے. شیخ عبدالحق محقق اعظم تو فرمائے محسوس ان پہ تھے تو در و دیوار میں روڑ جو آواز کو. صحابہ کرام جنہیں محبوب کے شیخ عبدالحق تو فرمائے تھا مالکن کریم علیہ السلام کے جنہیں مقام عالی قبر انور میں اللہ اکبر سیدنا علی تا فرمائے جنہیں محبوبن کے منہ اندر رکھو تو مکھے دل میں خیال تھو تو اج محبوب جو دیدار کریا خبر نہ وری تھی یا اللہ اکبر. واللہ خدا رب کریم سونے حسین جے صدقے حضور جو دیدار نصیب فرمائے. بیٹا اسے دیدار کہو پانتا فرمین ڈٹھی جن ہے کار صورت ساہڑ جام جی سکھ تھی ستیوں کی نکی بھرے سان بھتار گھڑیوں گھر نیا دھار کاہے پیوں کنن. اللہ اکبر. بیٹا اسے فرمائے جے کر ہویان ہوت کنوں سے منہ جی ملاقات تباہن وجی وات ریوں کن رنن میں. بیٹا اسے تو فرمائے او اللہ جا بانا تو نبی سائیں کے پان جڑو تو سمجھے اگر تو حضور جو ہکڑے دفعہ دیدار کریے تم پانچوں پاؤں کھائی چڑیے پان کے کھائی چڑیے جنگل میں ہلیو ونجے دنیا کا علیحدہ تھی ونجے دنیا کا بیزار تھی ونجے محبوب جے حسن کا پتو کہ کائنات میں بھی کا چیز سماجی نہ تھی سکے. اللہ اکبر. جانتے ہیں بیٹا سائیں جے شہر جو ہکڑے عاشق ترجمہ کہو اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے سرکار ہے. سبحان اللہ. ادا جاگو پیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے جدائی میں اما سائن وٹ صحابہ کے سیدنا علی تو فرمائے تمو محبوب جی چادر جڑے لاتی. اللہ اکبر. سیدنا علی تو فرمائے ڈٹھم تو محبوب جا چپ پیا چرن رب حبلی امتی رب حبلی امتی. سیدنا علی تو فرما مکن رکھیا محبوب شاید سیدہ خاتون جنت سا پیار ہو وصیت کندا پر تو فرمائے محبوب پیان اے مولا مجھے امت جی پارتا مجھے امت جی پارتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اے امتی تمام سرکار سا محبت کرو محبوبن نہ عرش تے وساریو نہ پہنجی زندگی میں وسارن حتیٰ کہ مقام عالی سید احمد بخاری چاہو تو قبر انور چھا اے تو محبوب جتھے آرام کرے. محبوب فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. محبوب جتھے آرام کرے وہ خدا دنیا میں کائنات میں جنت کتے کون مل دی محبوب جی آرام دی جگہ تے مل دی. جنت میں مردہ کون ویدان جنت میں زندہ ویدہ ہے. جنت میں مردہ کون ویدان وہ جنت میں جے کے ویدہ ہے نا. اللہ اکبر. تاکہ مجھے کا آیت اج پڑھی انہیں تے شہید جی حیات چھاہے پر موضوع بے پاسے ہلے ہوئے ان تے گالائیں دست کلاک انہیں تے کھپے تو زندہ چھاہے حیات جو شہداء جو شان چھاہے. مجھے عزیز و دوستو پر عرض پہ کم تا سیدہ سائن اما سائن خاتون اطہر سلام اللہ علیہا اما سائن حضور علیہ السلام مجھے آقا جے وصال کھپو مجھے محبوب علیہ السلام جے وصال کھپو سیدنا علی تو فرمائے تو کنے مکھلن تے کون ڈٹھو. شیخ عبدالحق تو فرمائے تو جنے حضور علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے مقام عالی میں رکھی روض اطہر کے مقام عالی کے مکمل کرے صحابہ کرام منع ہان پرسے دین جیلا کے وٹھایا. شیخ عبدالحق تو فرمائے سیدنا انس تو فرمائے سب صحابی سیدہ کائنات وٹھایا. سب صحابی اما وٹھایا. اما سیدہ فاطمہ الزہرا درتے بیٹھے. شیخ عبدالحق فرمائیں سب صحابی درتے ہیں. اے حسنین جی اما
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی قبر مقام عالی مکمل تھی وئی ہن اساں تو وٹھایا اندرا اما تھی فرمائے او مجھے محبوب جا صحابو تواں جی دل کی منجو جے تا مجھے بابا کے مٹی میں دفن کرو شیخ عبدالحق تو فرمائے تو ماں اما جنے ایو جواب ڈنو صحابہ کرام جی سبنی جے اکھن ماں آہو زاری شروع تھی وئی ڄण تا مدینہ شریف میں قیامت جو سما ہو تو اما سائن کہ جڑے سیدنا علی وٹھی ویا محبوب جی قبر تے اما سائن تے ہکڑو شاعر چयो شعر پن فرماؤں تے محبوب تو جی جدائی میں کہ مجھے متاں گزرو آ مجھے جے کا کیفیت اما تھی فرمایا آقا اگر روشن دین تے گزرے تو کارا بنجی بنے اما سانتی فرمایا آقا اگر جے کی تجھے وصال جدائی جو کو غم آمو کے اے جے کر ڈیئے تے گزرے تے ڈی کارا تھی بنے ڈی روشن کارو بنجی بنے اندازو لگاؤ تو سیدہ کائنات چھا امام سیوطی تو فرمامو 72 دفعہ حضور جو بیداری میں دیدار کرو فلانے بزرگ 100 دفعہ کہو 200 دفعہ کہو سیدہ کائنات محبوب ظاہری گد کون ہوئی مگر ظاہری جدائی جو غم ہو مجھا عزیز بھا او عزیز بھا انہیں نبی کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام جی شہزادی سیدہ خاتون عطر جڑے سیدنا علی تا فرمائیں ہکڑے دفعہ وہ آئس تا اما سائن روئے پہ اکھن ماں پانی پہ بنی حسنین کریمین کے کپڑا بیٹھی ویجے اما سائن کافی سندھی میں تھے وری اردو عادت بیچارہ اردو ورائن پنجاب کھاں اکثر آئین اما سائن شہزادوں کو نہلا رہی ہے کپڑا صاف کر رہی ہے کھانا پکا رہی ہے وہ بوسہ دے رہی ہے بال سنوار رہی ہے تو سیدنا علی نے دیکھا فرمایا سیدہ آج میں عجیب ایک معاملہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا پیار ہے علی فرمایا کہ آج بالکل مختلف ہے کہ تو کھانا پکا رہی ہیں یہ تو سیدہ کائنات نے فرمایا پیارے علی آج رات کو مجھے میرے بابا جان کی زیارت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کسی کے انتظار میں ہے کہ ایسے محبوب ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کسی کو تو میں نے فرمایا یا بتا تو میرے بابا جان تو اما سائن فرماتی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا سیدہ میں جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں سیدہ ان قریب وصل کے دن ختم ہو گئے اور جدائی کے دن ختم ہو گئے کل تو میرے پاس آئیں گی میں جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہوں تو سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ پیارے علی میرے بابا جان نے مجھے بشارت دی ہے تو یقیناً آج میں جاؤں گی تو آج میں ان کو کپڑے جو ہیں ان کے صاف کر رہی ہوں کھانا پکا رہی ہوں ان کے بال سنوار رہی ہوں شاید ان کو پھر کون کپڑا ان کے صاف کرے گا اور کون ان کو غسل کرائے گا چوٹے میرے شہزادے ہیں سیدنا اما سائن سیدنا علی کو وصیت کر دی پیارے علی میرے وصال کے بعد میری قبر کو نہیں بھولنا قبر اما سائن عالمہ نہیں تھی ابھی آپ رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں سیدہ وصیت کر رہی ہے میری قبر کو نہیں بھولانا دوسری بات یہ کہ پیارے علی اور میرے شہزادوں کو یتیمی کا احساس نہیں دلانا یہ محسوس نہ کریں کہ ہماری اماں نہیں ہے اور ان سے جس طرح میں پیار کرتا ہوں ان کی میری جدائی محسوس نہیں کرانے دینا تیسری بات یہ کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پیارے علی مجھے معاف کر دینا سیدنا علی رونے لگے صاحب روضۃ الشہداء والا لکھتا ہے کہ حسنین کریمین کو اماں نے فرمایا کہ آپ نانا کے حجرے میں چلے جائیں نانا کے حجرے میں چلے جائیں صاحب روضۃ الشہداء لکھتا ہے کہ حجرے میں گئے تو روتے ہوئے آئے تو سیدنا علی نے پوچھا کیوں روتے ہیں فرمایا کہ ہماری اماں جان وصال کر گئی بولا کہ کس نے بتایا آپ کو فرمایا کہ نانا سائن نے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ فاطمہ کے 2 یتیم ہیں 2 یتیم ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تب فرمایا کہ ہماری اماں جان وفات کر گئی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی محبوب کے دربار میں آتے ہیں مگر دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے وہ امام حسین علیہ السلام جیسی آنکھیں وہی دیکھ سکتا ہے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حسنین کریمین سیدنا علی کو فرماتی پیارا علی دوسری یہ کہ رات کو میرا جنازہ اٹھانا کہ کسی کو میرے قدم کا بھی پتہ نہ پڑے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی ادب اور اتنی بات وہ
جب اپنے جنازے مبارک کو اٹھانا برداشت نہیں کرتی ہے دن میں کہ لوگ میرے نہ دیکھیں کہ جسم مبارک کا قد کتنا تھا، مگر میرے عزیز دوستو وہ سیدہ 70 مرتبہ امام حسین نہیں آئے تو باہر نکلی اپنے حجرے سے، تو جب شہید ہوا ہوگا تو سیدہ کے قبر انور میں سیدہ کے روح پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے محبوب کی لاڈلی شہزادی جو تھوڑی دیر گھر میں نہیں آتا ہے تو اتنی بے چین بن جاتی ہے، اور حضور کی محبت دیکھو۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا، تاریخ ابن سعد میں ہے کہ ایک وفد آیا حضور کی دربار میں، سرکار ان سے باتیں کر رہے تھے، امام حسین کے رونے کا آواز ہے، محبوب سیدھا اندر آئے، فرماتے سیدہ فاطمہ الزہرا تجھے پتا ہے میرا وفد آیا، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، ان کو دعوت دے رہا ہوں تبلیغ کی، دین کی، اسلام کی، تجھے پتا ہے تو حسنین کے رونے سے میں بے چین بن جاتا ہوں، تجھے پتا ہے ان کو کیوں رلاتی ہے؟ جس کے رونے سے حضور بے چین بن جائے تو جس کے جسم پہ 72 زخم آئے ہوں گے اور جس کو پیاسا اور بھوکا شہید کیا ہے تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ کیا گزرا ہوگا؟ مسلمان کچھ اپنے دل میں سوچے۔ سیدہ 70 مرتبہ باہر آئی، اندر گئی تو کہتی بیٹا حسین ابھی شام ہو گئی، حسین نہیں آیا، خدا کے واسطے میں بے چین ہوں، ابھی جاؤ حسین کو ڈھونڈ لیا۔ امام حسن علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، باہر آئے، کھجوروں کے باغ تھے، ڈھونڈتے، امام حسین کو کہتا ہے بھائی حسین، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت، یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت۔ امام حسن علیہ السلام زور سے اعلان کرتے رہے، امام حسن آئے پیارے علی کے بیٹے میرے مصطفیٰ کریم نانا جان کے آنکھوں کی ٹھنڈک نور تو کہاں ہے؟ جواب نہیں ملا۔ اللہ اکبر، ایک ہرن اردو میں ہرن ہی کہتے ہیں، ایک ہرن ادھر سے گزرا تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں یا زبی، اے ہرنی، اے ہرنی، یا زبی، اے ہرنی تجھے پتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، حل رئی تو اخی حسین، آپ نے میرے پیارے بھائی حسین کو کہاں دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کی طاقت دی، کس لیے؟ کئی واقعات حدیث بھی ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک جانور بھیڑیں، بغیر کی بھیڑ چنگا بھیڑی، انہوں نے، وہ ایک صحابی یہودی تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو بھیڑیاں وہ آئی، اس سے ایک بکری لی، مشکات شریف کی حدیث، بکری لی تو اس نے لاٹھی لگا کے اس سے بکری چھڑوائی، وہ ادھر اوپر چلا گیا ایک پہاڑی کے ٹکر پہ، ادھر وہ بگڑ کہتا ہے، وہ بھیڑی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ نے میرا رزق ان کے اندر رکھا ہے، تو نے مجھے رزق نہیں دیا۔ تو وہ کہتا ہے عجب زید یتکلم، میں حیران ہوں کہ بگڑ یہ جو ہے نا بھیڑیے بات کر رہا ہے۔ تو اس نے بولا یہ عجب نہیں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میں بات کر رہا ہوں، عجب تو یہ ہے کہ 2 کھجوروں کے جو جرمٹ کے اندر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک محبوب آیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو اس محبوب کے پاس جا، وہ صحابی آیا تو حضور نے جب یہ بات بتائی، وہ حالانکہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، وہ آ کے مسلمان ہوا، محبوب نے فرمایا یہ جو اس بگڑ نے، بھیڑیا نے بات کی ہے یہ ساری صحابہ کے سناؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اپنی شان پہ خوش ہوتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں اولیاء اللہ سے، حضور غوث پاک سے، کئی اولیاء اللہ سے جو جانوروں نے باتیں کی۔ تو امام حسین علیہ السلام تو امام حسن تو ولایت کے شہنشاہ ہیں، فرمایا یا زبی حل رئی تو اخی حسین، اے بھیڑیا میرے، اے ہرن آپ نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا ہی دی، وہ کہتی تھی کہ یہ رفعت، صالح بن رفعت یہودی، اس نے امام حسین کو چھپا دیا، وہ اپنے گھر میں چھپا دیا، وہ اخفاہ فی بیت ہی، اس نے اپنے گھر میں چھپا دیا۔ امام حسن علیہ السلام سیدھا ادھر آئے، جب اس بھیڑیے نے بتا دی، اس ہرنی نے بتا دیا، ادھر آئے، دروازہ ٹھکایا، وہ صالح بن رفعت یہودی نکلا، وہ کہتا ہے کون؟ بولا کہ امام حسن، کہتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی حسین کو چھپایا ہے، وہ میرے حوالے کر دو۔ کہتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں ہے، کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بھائی تیرے گھر ہے، میری ماں کبھی گھر سے نہیں نکلتی ہے اور 70 مرتبہ وہ حسین کی جدائی میں نکلی ہے، تو نے انکار کیا تو میں اماں کو بولوں گا، وہ دعا کرے گی تو بد دعا کرے گی، ایک بھی یہودی زمین پہ نہیں رہے گا۔
تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا چھوٹا بیٹا یہ چور کو پکڑ کے میرے پاس کیسے پہنچ گیا؟ کہتا ہے بیٹا بتا تیرا نام کیا؟ کہتا ہے میرا نام حسن ہے۔ تو کہتا ہے تیری ماں کا نام کیا؟ کہتا ہے میری ماں جنت کے عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کہتا ٹھیک ہے میں تیری ماں کو پہچان گیا، ابھی یہ تو بتا تیرا بابا کون ہے؟ بولا کہ مولا علی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ہمارے سندھ کے بزرگ پیر زین العابدین فرماتے ہیں مشکل سدے میدان میں رسیالے تو یا سبھی زور سے مشکل سدے میدان میں رسیالی تو یالی یڑو اتما حیران میں رسیالی تو یالی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہودی سالے یہودی کہتا ہے کہ میں نے اب کی ماں کو بھی پہچان لیا، بابا کو بھی پہچان لیا، ابھی مجھے بتا تیرا نانا کون ہے؟ فرمایا میرا نانا نبیوں کا امام ہے، سید المرسلین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیزو دوستو وہ یہودی کہتا ہے او سونا پیارے حسین حسن، میں نے تیری باتوں کا اتنا مجھ پہ اثر پڑا ہے کہ میں تیرے بھائی حسین کو بعد میں لاتا ہوں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ وہ مسلمان ہو گیا یہودی صالح۔ جب مسلمان ہوا امام حسین کو ہاتھوں پہ لایا، جب لایا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو سکون راحت ملی، تو یہودی بہت سارا ہدیہ اشرف بھی لایا، مسلمان بھی ہوا اور بولا کہ اے حسن تو سیدہ کائنات کو بول کے مجھے یہ خطا معاف کر دے جو میں نے سیدہ کو تکلیف پہنچائی، میں نے اتنی تکلیف دی، ابھی جو ہے میری سفارش کرو کہ میری توبہ قبول ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ آپ بولیں کہ میں نے تو توبہ قبول کر دی اس کی خطا اور جو اس نے مجھے ایذا پہنچایا، مگر امام حسین مولا علی کے لاڈلے ہیں، سیدنا علی آئے ان سے جو ہے نا یہ توبہ کرے۔